نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة 72 خصلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم قابل قدر معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے آج تاخرات ہے اور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے فتنے کے متعلق پیش کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات پہلے تو یہ نیت کیجئے کہ جو بات بھی سنیں گے اس کو خود عمل کریں گے، پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ بیانات تو سنتے رہتے ہیں. بیانات سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عمل نہ کر لے، تو دوستو ایک بہت مفصل روایت ہے جو فتنوں سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور جو ترمذی شریف کی 14 روایتیں ہیں، در منصور کی یہ روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ روایتوں کے اندر آتا ہے جس کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر حاضر کے فتنے کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر یہ باتیں ہیں. اگر میں اس کی تفسیر کروں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن میں تفسیر میں نہیں آؤں گا. اجمالی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے. دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو فتنہ آئے گا، جو قیامت کے قریب آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ میری امت جو ہے نمازیں کثرت سے چھوڑے گی. سب سے پہلا فتنہ کیا آئے گا؟ نماز چھوڑے گی. آج دیکھیے میں صحیح کہہ رہا ہوں، 5% لوگ نماز کو پڑھتے ہیں، 50% لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہی نہیں. چہرے میں کیسے رونق آئے گی، گھر میں کیسے برکت ہوئے گی، اور جسم میں کیسے سکون ملے گی، اس کو بتائیے. تو آپ ہم نماز کو کتنے چھوڑ دیتے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے فرما رہے ہیں اس وقت فاجر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. اس وقت جو ہے فساق کہے، فاسق کہے، وہ بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. آج بتائیے ہم نے نماز سے کو دور ہے. ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری امانت کیا فرمائی؟ امانت میں خیانت کی جائے گی. قیامت جب قریب ہوگی، امانت کوئی دے گا، اس کو امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھیے حالات آپ کے سامنے ہیں، امانت میں کتنی خیانتیں کی جا رہی ہے. ایک واقعہ سن لیجئے. محمد شاہ ایک مکران کا بادشاہ گزرا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ ان کے پولیس والے کسی کھیت کی طرف گئے شکاری کرنے کے لیے. ایک گائے آوارہ ان کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ جو گائے ہے، یہ سے کی گائے چل رہی ہے، ان کو پکڑ کر ہم لوگ کباب بنا کر کیوں نہ کھا لیا جائے. تو کباب بنا کر کھا لیے. لیکن بعد میں پتا چلا بوڑھی ماں کو کہ میری گائے تھی، غریب آدمی ہے، فلاں بادشاہ ہے، ان کے پولیس والے نے میری گائے کو پکڑ کر کباب بنا کے ذبح کر کے کھا لیا ہے، اب میں ان کے پاس چلتی ہوں. پولیس والے جو ہوتے ہیں تکبر آنا کچھ الفاظ استعمال کیے. اس وقت کہے ہم ملنے نہیں دیتے. تو
ہم میں بھی بہت سارے لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، بدی بھی ہوتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پڑوس کے جو لوگ تھے کہنے لگے دیکھو بھائی ایک کام کرو، بادشاہ بہت اچھا آدمی ہے، 2 دن کے بعد بادشاہ کو کہیں جانا ہے، آپ فلاں پل ہے اس پل پہ جا کے بادشاہ کا انتظار کرنا۔ اب دیکھیے بوڑھی ماں گئی، بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ کے گھوڑے کو پکڑ لیے، پکڑ کے بعد کہنے لگے بادشاہ یہ بات بتاؤ، امانت تم جو ہے دنیا کے اس پل پر گزارنا چاہتے ہو یا آخرت کے پل صراط پر؟ بادشاہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بادشاہ نیچے اترا، کہنے لگا اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارے پولیس والے نے ہماری گائے کو پکڑ کر کھا لیا اور میں نے ان سے کچھ جرمانہ مانگا، پیسے مانگا، انکار کر دیا، ہم نے بیوہ ہوں، میرے پاس کوئی بچے نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میں اس سے گزارا کر لوں، کوئی نہیں ہے میرا ساتھ دینے والا، میری ایک گائے تھی، اس گائے کو تمہارے پولیس والے نے پکڑ کے کباب بنا لیا، میں نے کہا چلو جو ہوا سو ہوا، اس کی قیمت دے دو، تو قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بادشاہ نیچے اترے، کہنے لگے اماں مجھے یہاں معاف کر دو، میں پل صراط کے پل کے لائق نہیں ہوں۔ اور اس وقت بادشاہ نے ایک گائے کے بجائے 70 گائیوں کی قیمت دی۔ بتائیے میرے دوستو، اس لیے کسی کی امانت نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اب دیکھیے ہر جگہ مسلمان، ابھی بنجنور میں ہے، کہتے ہیں میں کوتنال کا ہوں، کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، 1 کلومیٹر دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بتائیے جھوٹ کتنے بنتے مسلمان؟ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ اتنا زیادہ عام ہو جائے گا، اتنا زیادہ کہ لوگ جھوٹ بات کو بولیں گے، کہیں گے سچا آدمی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے۔ اور کیا فرمایا کہ جھوٹ جو بولیں گے کہ واہ واہ ارے کتنا اچھا فن ہے تمہارے پاس، ایک فن سمجھا جائے گا ان کو۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، یہ جھوٹ اتنا زیادہ بولیں گے قرب قیامت کے نزدیک۔